بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کا ایک درس بعنوان بدعات کی مذمت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی رسول کی خلاف ورزی کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ بے شک وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ میرے محترم دوستو، حاضرین جلسہ، سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف، اسی کی حمد و ثنا، اسی کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنا لائق و زیبا ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام نازل ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اپنی پوری نبوی اور رسالتی زندگی اس امت کے خیر و بہبود کے لیے گزارا، ہر خیر کی بات کی طرف اس کی رہنمائی فرمائی اور اس کو کرنے کی تلقین اور وصیت فرمائی، اور ہر شر سے ان کو روکا، ان کو دور رکھنے کی تنبیہ اور ہر کوشش فرمائی۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ ہمارے بشیر بھائی نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ آج کا پروگرام ایک نہایت ہی اہم اور خصوصی پروگرام ہے، جس کے اندر ہمارے مہمان خصوصی جناب سید معراج ربانی حفظہ اللہ وتولہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کا موضوع ایک نہایت ہی اہم موضوع ہوگا۔ قبل اس کے کہ شیخ اپنا خطاب شروع کریں، میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس جلسے کی ابتدائی کارروائی کے بطور جناب اپنے بھائی فرحان عباس سید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر کے کلام مجید کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس مسجد کے امام فضیلت الشیخ انشاءاللہ شیخ کے لیے کچھ ترحیبی کلمات فرمائیں گے، اور انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ پھر آپ لوگوں کے سامنے آپ کے مہمان خصوصی جناب سید معراج ربانی صاحب حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس مسجد کے امام فضیلت الشیخ احمد الحاکمی حفظہ اللہ و تولہ کچھ شیخ کے لیے ترحیبی کلمات اور ان کا شکریہ ادا کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ شیخ کا خطاب. بسم اللہ والحمد للہ ونصلی ونسلم علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم وبعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بنعمة الإسلام ولك الحمد بنعمة الصيام. اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والأمان. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الأحباب، نرحب بفضيلة الشيخ سيد معراج رباني حفظه الله ونشكره على إجابة دعوتنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له بكل خطوة خطاها وأن يرفع له بكل خطوة درجة ويكتب له حسنة ويحط عنه خطيئة. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا الجامع المبارك نرحب بفضيلة الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن يجعلنا وإياه من الذين يقولون القول فيتبعون أحسنه. فليتفضل الشيخ سيد معراج مشكورا مأجورا بارك الله فيه. اب آپ لوگوں کے سامنے اس مختصر مگر جامع ترحیبی کلمات کے بعد جس کے اندر شیخ نے فضیلت الشیخ سید معراج ربانی صاحب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کیا اور ان کو نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ خوش آمدید کہا، ان کا شکریہ ادا کیا، ان کے لیے دعائیں کی اور اس دنیا کے اندر جو علم کا سب سے بڑا فائدہ ہے عمل، اس کے لیے بھی انہوں نے شیخ کے لیے دعائیں کی اور اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے ان کے درجات بلند فرمائے. اس طرح کی شیخ نے دعائیں کی. ہم آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیخ کو دعوت دیتے ہیں، شیخ کو خوش آمدید کہتے ہیں، شیخ کو مرحبا بولتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا، اور تمام آپ لوگوں کے جانب سے شیخ کو خوش آمدید کہتے ہوئے ایک بار پھر دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے مفید بیان سے ہم کو اور آپ تمام لوگوں کو فیض یاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 10 رمضان المبارک 1426 ہجری مطابق 13 اکتوبر سن 2005 عیسوی بروز جمعرات جامع مسجد علی ابن ابی طالب الخبر شرقیہ زون سعودی عرب میں جو پروگرام منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر مجھے خطاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع ہے شناعت البدع، یعنی بدعات اور خرافات کی مذمت، بدعات کی تباہ کاریاں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں اور اس ماہ عظیم میں ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے سننے اور اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. قبل ازیں کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں بڑے ہی انتہائی صمیم قلب کے ساتھ اس مسجد کے امام شیخ احمد الحاکمی اور اسی طرح سے اس پروگرام کے آرگنائزر برادرم بشیر احمد صاحب اور اسی طرح سے ہمارے فاضل دوست برادرم مکرم صاحب اور ان کے احباب اور ان کے رفقا جنہوں نے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ حسین اور یہ خوبصورت مجلس اور یہ محفل منعقد کی ہے، ہم ان کا تہ دل سے بہت ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ جن کی جد و جہد سے اور جن کی کوششوں سے اس ماہ مبارک میں ہمیں پھر ایک دفعہ مل بیٹھنے اور اکٹھا ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے جہود کو اور ان سب کی کوششوں اور جد و جہد کو اور ہم سب کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اسی طرح خصوصیت کے ساتھ ہم اپنے فاضل دوست برادرم شیخ محبوب مدنی حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کے تمہیدی کلمات اور جن کے تعارف اور جن کی محنتوں سے یہ پروگرام اور جن کے شوق اور ذوق سے الحمدللہ یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمارے قیام، ہمارے صیام اور ہماری عبادتوں اور ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرمائے، اور تمام قسم کے اللہ رب العزت نیکیوں اور تمام قسم کی حسنات اور اعمال صالحہ کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. اور سب سے بڑی اور جامع دعا یہ کہ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، میں اپنے تہ دل سے آپ حضرات کو رمضان المبارک کی مبارکباد بھی پیش کر رہا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے خیرات و برکات سے ہمارے دامنوں کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اس طرح کے لمحات اور اس طرح کی برکات بھرے یہ گھڑیاں اللہ تبارک تعالیٰ بار بار ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو، قبل ازیں کہ میں مزید آگے بڑھوں، قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں،
کیونکہ ہمارا موضوع انہی آیتوں کے ارد گرد اور پھر درمیان میں مختلف آیات اور احادیث کے حوالے سے آگے بڑھتا رہے گا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور ان روزوں کے فرض کرنے کا اور ضروری قرار دینے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اللہ عز و جل نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہو گیا ہوں۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ اے لوگو سنو، یہ میری سیدھی راہ ہے، اس سیدھی راہ کی اطاعت اور اتباع کرو، پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ جو دیگر راہیں ہیں ان کے پیچھے نہ لگو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیونکہ ان کے پیچھے لگنے سے تمہارے درمیان تفرقے پیدا ہوں گے اور سیدھی راہ سے تم بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہی وہ وصیت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ تم سب کو کرنا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری پیدا ہو۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور یہی وہ قرآن ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ یہ آیتیں تھیں جن کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور آج اس موضوع کو جو بدعت کی مذمتیں ہیں میں نے اس کو اختیار کیا ہے، اس کے اسباب، اس کے وجوہات اور اس کی مذمتیں کیا ہیں، اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ مگر اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج خوش بھی کہتے ہوئے ہمارا دل جہاں خوشی و مسرت سے لبریز ہے کہ اس مبارک رمضان المبارک کا یہ مہینہ عالم اسلام میں ہر جگہ تمام مسلمانوں کے سروں پر سایہ فگن ہے، اور مسلمان اس کی خیرات اور برکات سے الحمدللہ مستفید ہو رہے ہیں۔ جوان ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، ہر مسلمان خوشیاں اور مسرتیں منا رہا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ لیکن آج کچھ کہتے ہوئے ہماری زبان غم و علم سے بھاری بھاری سی ہے، اور جسم کا حصہ زخموں کی ٹیس سے کرا رہا ہے کہ آج ہمارے ہی زبان بولنے والے ہمارے ہی مسلمان بھائی اتنے عظیم حادثے کے شکار ہوئے، اور اتنا بھیانک اور اتنا خطرناک حادثہ اور سانحہ کہ جسے سوچ کر دل لرز اٹھتا ہے اور جسم کانپ اٹھتا ہے۔ کیا کہیں اس حادثے کو، کیا بیان کریں؟ ہم سے زیادہ آپ حضرات نے دیکھا اور سنا ہوگا۔ ایک طرف رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں اور ساعتیں ہیں، اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، ہر چہار جانب رحمتوں اور مغفرتوں اور رب کی برکتوں کا نزول ہی ہو رہا ہے، تو دوسری طرف ہم اپنے لہو لہان بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور ماؤں بہنوں کی کراہ کو سنتے اور دیکھتے ہیں تو دل غم سے پھٹنے لگتا ہے۔ زلزلہ آیا، اتنا شدید زلزلہ جس کا ہم تصور بھی نہ کر سکتے تھے، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں، بستیوں کی بستیاں پلٹ دی گئیں، اور گاؤں کے نام و نشان تک ختم ہو گئے۔ خود کے گھر جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے، خود کے گھر خود قبرستانوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ زیادہ دن کی بات نہیں، یہ ابھی کل کی بات ہے، دیر نہیں ہوئی۔ سوچتے ہیں تو زبان گنگ ہو جاتی ہے، دماغ معوف ہو جاتا ہے۔ قوم کو کیا بتلائیں، قوم کو کیا سمجھائیں، کس انداز سے ان کے زخموں پہ پھائے رکھیں؟ یہ سب تباہیاں اور یہ ہلاکتیں اور یہ بربادیاں کیوں آتی ہیں، کیسے آتی ہیں، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں،
یا یہ کوئی دہشت گردی کا نتیجہ ہے، یا کسی انسان نے کوئی بم پھینکے ہوئے ہیں، وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، ہمیں کچھ بھی نظر تو نہیں آتا. لیکن میرے عزیزو، یہ ایک الگ موضوع ہے جو وقت درکار ہے، جس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے وقت چاہیے، اور یہ ایک الگ موضوع ہے. مگر اس وقت ان زخموں پر میں اس موضوع میں داخل نہیں ہونا چاہتا. تب رہا کہ میں یہ جو دلوں کے اوپر جو زخم لگے ہیں، اور اس وقت ہمارے بھائی جو کراہ اور سسک رہے ہیں، ہمارے بچے جو بلک رہے ہیں، رب کی قسم ایسی تصویریں نظروں سے گزرتی ہیں کہ دل غموں سے پھٹ جاتا ہے. وہ بچے جو دودھ پیتے ہوئے بچے، جن کے ابھی دودھ بھی اپنی ماں کے چھاتیوں سے الگ نہ ہوئے، اپنی ماں کو اس کے لاش کے اوپر جب پیار سے اس کے اوپر گھومتے ہیں، اسے ٹٹولتے ہیں، اور ماں بے حس و حرکت پڑی ہوئی ہے، تو دل غموں سے پھٹ جاتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا. آنے واحد میں یہ کس طرح کا یہ عذاب آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس موضوع کو بیان کیا جائے تو ہمارے لیے یہ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن میں اس موضوع کو یہیں بند کرتے ہوئے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار ضرور کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ آپ حضرات کو سمجھا سکوں. زخموں کو اگر ہم منتمل نہیں کر سکتے تو ہم اس کو اوپر تھوڑے بہت پھائے اگر ان زخموں پر نہ رکھے گئے تو مجھے یقین ہے کہ شیطانی جراثیم ان زخموں کو فاسد کر دیں گے. قسم قسم کے سوالات مسلمانوں کے دماغوں میں، جو مسلمان اسلام سے دور بھی ہیں ان کے دماغوں پیدا ہوتے ہیں کہ آخر ان عورتوں کی کیا غلطیاں تھیں، ان ننھے منھے بچوں کی کیا خطائیں تھیں. اگر نوجوان بچ گئے، بڑے بچ گئے، اس طوفان میں زیادہ سے زیادہ جو لوگ برباد ہوئے یا جن کی جانیں گئیں وہ زیادہ سے زیادہ ننھے منھے اور معصوم بچے تھے. آخر ان کی کیا خطائیں تھیں، کیا غلطیاں تھیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ شیطانی جراثیم اور شیطانی سوالات ہیں جو ہر مسلمان، جو بعض مسلمانوں کے یا ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے جو تقدیروں کے اوپر ایمان اور اللہ رب العزت کی قدرت کے اوپر جن کے ایمان کمزور ہیں، ان کے ذہن و دماغوں میں ضرور پیدا ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شیطان یہ کوشش کرے گا کہ اعلیٰ قسم کے مسلمانوں اور مومنوں کے دماغوں میں بھی یہ جراثیم پیدا کرے، تو اور جراثیم پیدا کر کے ان زخموں کو فاسد کرے. اور اگر آج ان شیطانوں کی وجہ سے اگلی کٹی ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اگر اس زخم کا علاج نہ کیا گیا تو کل بازو ضرور ہمیں کٹوانا پڑے گی. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا سبب بھی آپ حضرات کی خدمت میں مختصراً رکھ دوں، اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف پلٹوں. میں اس موضوع پر تفصیلی روشنی کسی قریبی وقت میں کہیں دوسری جگہ میں ڈالنے کی کوشش ضرور کروں گا، لیکن آج میں اس موضوع کو نہیں اٹھا سکتا تاکہ میرا آج کا موضوع یہ متاثر نہ ہو، جبکہ یہ موضوع بھی انہی موضوعات سے، اسی سے ریلیٹڈ اور اسی سے ملا جلا اسی موضوع کا ایک حصہ ہے. مگر آج میں اس کے تعلق سے اس حادثہ اور اس سانحہ اور اس بھیانک اور خطرناک زلزلے سے کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا جو میرے رب نے کہا ہے. اور اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہر مومن کے زخموں کے اوپر ایک پھائے کی حیثیت رکھتا ہے، اور محسوس کرنا چاہیے کہ وہ پھایا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. یہ ایک تنبیہ ہے، یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں، جن کے پہلو میں دھڑکتے ہوئے دل ہیں، یہ جن کے کان ہیں اور جو حاضر ہیں اور جو سنتے ہیں، ان کے لیے ان عذابوں میں، اس طرح کے حادثات میں اور اس طرح کی آسمانی بلاؤں میں بہت بڑی عبرت اور بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں. اور جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ یقیناً برا ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے. لیکن کبھی آپ نے غور بھی کیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ عز و جل قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آج جو خشکیوں میں اور آج جو سمندروں میں تباہیاں مچی ہوئی ہیں اور تم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو، ایک طرف سونامی نے، سمندر کی لہروں نے بستیوں کی بستیاں ویران کر دی، کچھ دنوں کا واقعہ ہے. دوسری طرف اگر ایک بہت بڑی سپر پاور کے ملک کو اللہ عز و جل نے انہی پانیوں سے عذاب دے کر کیٹرینا اور اس کے قرب و جوار کی بستیوں کو غرق کیا
اور جو یہ کہا کرتا تھا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ سپر پاور کون ہے، رب نے اسے اس کی زمین دکھلائی اور بتلایا کہ تم سے بھی بڑا طاقتور وہ ہے جس نے تم جیسے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ آنے واحد میں جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے پلٹ سکتا ہے۔ ہم ابھی وہی حادثے انہی حادثوں کی ادھیڑ اور بن میں لگے ہوئے تھے اور انہی حادثوں کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ہمارے ہی اوپر ایک حادثہ گزرا، جو آج ہم پاکستان کے اندر جو ایک زبردست حادثہ آیا اور یہ زلزلے آئے جہاں لاکھوں کے لاکھوں لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، بستیوں کی بستیاں تباہ ہوئیں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ جو فتن و فساد تم دیکھ رہے ہو، یہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں ظالم نہیں ہوں، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ تمہارے ہاتھوں کی خود کی کمائیاں ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ اور مسلمانوں یہ نہ سوچو کہ اگر ایک علاقے میں کہیں یہ طوفان یا اس طرح کے حادثات ہوئے ہیں تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ وارننگ ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے کہ پلٹو اپنے رب کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پلٹو اپنے رب کی طرف، توبہ اور انابت کرو اللہ تبارک تعالیٰ سے، رجوع کرو اپنے رب سے اور اپنے مالک اور اپنے خالق، اپنے مولا اور اپنے پالنہار کی قدرت اور اس کی عظمت و جلالت کے سامنے سجدہ ریز ہو، اپنے دلوں کو جھکاؤ، اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ اور اس بات کا یقین کر لو کہ کائنات میں ایک پتا بھی بغیر حکم الہی کے ہل نہیں سکتا اور نہ ہی کسی کا کچھ اس کائنات کے اندر تدخل یا تصرف ہو سکتا ہے۔ وہ مالک مختار ہے جو جب چاہتا ہے جس طرح سے چاہتا ہے اس دنیا کو گھماتا ہے اور اس دنیا کے اندر انقلابات برپا کرتا ہے اور اس دنیا کو سزا دے یا اس دنیا کو معاف کرے۔ ہم اس کی رعایا ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، وہ جو بھی کرتا ہے حق اور انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا بِأَنفُسِهِمْ يَظْلِمُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ اس قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو، احساس نہ ہو۔ ہم اپنے حالات کو تبدیل کریں، اپنے احوال کے اوپر غور کریں، اپنے گریبانوں میں ہر مرد اور عورت گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچے کہ یہ جھجھوڑ، یہ تھپڑے اور یہ تھپڑاخیں اور یہ جو اللہ کی طرف سے آسمانی عذاب اور آسمانی آفتیں آ رہی ہیں، ان کے وجوہات کیا ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے بچوں کا کیا قصور ہے؟ میرے یارو، میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر آپ کے کوئی اولاد ہو تو سوچو، اگر آپ کو کوئی شخص کسی کام کے لیے بیدار کر رہا ہے، آپ سے سفارش کر رہا ہے، آپ کو حکم دے رہا ہے، اگر آپ اس کام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، اگر اس کی فرمائش نہیں پوری کرتے، اس کے حکم کی تعمیل نہیں ہوتی، تو وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کی کمزور رگ کوئی پکڑو تب یہ جا کر کے یہ آدمی جو ہے قابو میں آ سکتا ہے۔ تو اولاد سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے، عورت سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ مثال دی جاتی ہے۔ ہماری اولاد ہمارے نزدیک سب سے زیادہ عزیز وہ عورتیں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی، ان کا کوئی کیا قصور، ان کی کیا غلطیاں، لیکن شاید رب ذوالجلال کو یہ بتلانا مقصود ہو، دیکھو تمہارے دل کے جگر گوشوں کو ہم کس طرح لیتے ہیں، کس طرح سے، تاکہ تم تڑپو۔ تمہیں ہم نے بہت وارننگ دی، تمہیں ہم نے بہت سمجھایا، تمہیں ہم نے بہت سکھایا، بہت وعد و وعید کیے، لیکن آج بھی تم باز نہ آئے۔ تو دیکھو ہم کس طرح سے انتقام لیتے ہیں کہ اس زمین پر تمہارے بنائے ہوئے خدا کسی کام آ سکتے؟ بولو، تمہارے بنائے ہوئی ایٹم بم، تمہارے بنائے ہوئے ہتھیار، تمہارے بنائے ہوئے ہیلی کاپٹرز، تمہاری بنائی ہوئی گاڑیاں کسی کام آ سکتی؟ تمہارے بنائے ہوئے معبودان باطلا، دیوی ہو، دیوتا ہو، درگاہ ہو، مزار ہو، شدے ہو، علم ہو، چبوترے ہو، جن کے سامنے صبح و شام تم جن کے گن گاتے ہو اور جن کے اوپر بنا کر تم قبریں اور مزاریں، درگاہیں اپنی پیشانیوں کو رگڑتے ہو، انہوں نے تمہاری کوئی مدد کی؟ یہ کچھ مدد کر سکتے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ مالک الملک ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو یہ وارننگ ہے، یہ ایک
طرح سے انذار ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. وَأَنَّ لَيْسَ، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یہ دنیا کی زندگی کی مثال رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء، یہ دنیا کی زندگی اس کی مثال کیا ہے؟ پانی کے بلبلے کی طرح، جس کو ہم کہتے ہیں زندگی حباب کی مانند ہے. کس کی مانند ہے؟ حباب. حباب فارسی کا لفظ ہے، یہ دو کلموں سے مشتمل ہے. ہم لوگ سمجھ حباب کے معنی اردو میں بلبلے کو کہتے ہیں. حباب، حالانکہ یہ دو لفظ ہیں اس میں، ایک ہے حب اور ایک ہے آب. حب کے معنی ہوتے ہیں دانا اور آب کے معنی ہوتے ہیں پانی. پانی کا دانا یعنی بارش جب ہوتی ہے تو پانی کی جب بہتا ہے پانی تو اس کی سطح پر پانی کے دانے ابھر آتے ہیں. اس کی کوئی لائف ہوتی ہے، اس کی کوئی زندگی ہوتی؟ اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اسی کو ہم کہتے ہیں حباب. حب آب یعنی پانی کا دانا، یعنی پانی کا بلبلا. پانی کے بلبلے کی طرح ہماری مثال ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے. انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض، ہم نے آسمان سے اس کو اتارا، زمین نے اپنے منہ کھولے اور سبزے اگائے اور وہ چیزیں پیدا ہوئیں مما یاکل الناس والانعام، چوپائے بھی مستفید ہو رہے ہیں، چرندے بھی مستفید ہو رہے ہیں اور انسان بھی اسی زمین کے سے کھاتے ہیں. ہم نے غلے اگائے، ہم نے گھاس اور بہت خوبصورت ہریالیاں، پوری زمین ہری بھری ہو گئی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ ہرے بھرے ہو گئی کھیتیاں اور خوبصورت سج سنور گئی کھیتیاں، تو کھیت والے اور غلے والوں نے یہ سوچا کہ اب ہم کل اس کو کاٹیں گے، اس فصل کو ہم اپنے گھروں میں لائیں گے، خود بھی استعمال کریں گے، جانور بھی کھائیں گے پیئیں گے. امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اللہ فرماتا ہے وہ رات کو سوئے، ہم نے رات یا دن میں اپنا عذاب لا کے نازل کیا، راتوں رات عذاب نے ان تمام کھیتوں کو برباد کر دیا، ایسے کہ جیسے کل کو یہ کھیتی یہاں کبھی اگی ہی نہیں، یہاں کھیتی تھی ہی نہیں. اللہ اکبر. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرو. ہم نے غور و فکر کرنے کے لیے اس طرح کی نشانیوں کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ غور کرو، سوچو اور اس زندگی کو سب کچھ نہ سمجھو. یہ زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے جس کی کوئی میعاد نہیں ہے. اللہ جب چاہے جس طرح پانی کا بلبلا تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، اللہ جب چاہے ہماری زندگی کو لے سکتا ہے. اس لیے اے مسلمانوں تیاری کرو اس دن کی جس دن اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور سنو ہماری کمزوریاں کیا ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہماری کمزوریوں کی طرف نشاندہی کی. انسان کی کمزوری کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، ہم جب انسان کو مصیبت کے بعد کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتا ہے. مصیبت آئی، پھر مصیبت دور ہو گئی، پھر مستیاں شروع ہو گئیں، پھر مستیاں شروع ہو گئیں. ہاں لوگوں نے مدد کی، سب کچھ کیا، پھر گھر آباد ہو گیا، پھر مصیبت ختم ہو گئی، جیب میں پیسے آئے، سب کچھ آیا. ہوا کیا؟ مستیاں پھر شروع ہو گئیں. پھر اللہ کی آیتوں کے بارے میں کیڑے نکالنا شروع ہوئے، پھر اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات، اس کی تعلیمات کے بارے میں مستیاں، اس کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلانا پھر انہوں نے شروع کیا. اللہ فرماتا ہے قل اللہ اسرع مکرا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے. یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں. تم کیا چال چلتے ہو، تمہاری کیا تدبیر ہے، کیا سوچو گے تم زیادہ سے زیادہ. بڑے بڑے ٹیکنالوجی، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ودوان دیکھتے ہی رہ گئے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکا. اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اپنی رحمت کا فخریہ مسلمانوں کو، تمام دنیا والوں کو، تمام قریے اور بستی والوں کو آواز دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی کے لوگ ہمارے اوپر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، تو آسمان اور زمین سے ہم ان کے لیے خیرات و برکات کے دہانے کھول دیتے.
آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی، زمین سے بھی برکتیں نازل ہوتی، ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو پکڑا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے انہی خراب اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون، افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء وصبناہم بذنوبہم ونتبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ اور اللہ فرماتا ہے کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے کسی وقت آ پڑے؟ یہ بستی کے لوگ کیا بے فکر ہیں کہ رات کے وقت ہمارا عذاب آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں؟ یا کیا ان بستی کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے، دن نکلنے کے بعد دن چڑھے آ پڑے ان کے اوپر جس وقت کی وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں؟ تو کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ تو سنو، اللہ کی پکڑ سے وہی لوگ بے فکر ہوتے ہیں، اللہ کی گرفت سے وہی لوگ بے گمان اور بے فکر ہوتے ہیں جن کی شامت یا جن کی بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ورنہ مومن آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ سے کبھی بھی بے فکر نہیں ہوتا ہے۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے، وہاں کے لوگوں کی ہلاکتوں کے بعد ہم نے ان کو زمین کی وراثت دی، انہیں یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب، ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک و برباد کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں، بس وہ سن نہ سکیں؟ میرے عزیزو، میرے دوستو، گناہوں کے نتیجے میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ فرماتا ہے عذاب جس طرح پچھلے لوگوں کے اوپر آئے، اسی طرح گناہوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو گرفت کرتا ہے، لوگوں کی گرفت کرتا ہے اور لوگوں کو پکڑتا ہے اور بڑے بڑے عذاب ان کے اوپر نازل فرماتا ہے تاکہ یہ قوم خواب غفلت سے بیدار ہو جائے۔ تو جس طرح گزشتہ قوموں کو عذاب کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہلاک و برباد کرتا ہے، اسی طرح ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک و برباد کرے گا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، بات یہ ہے کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب سے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ جو قوم مسلسل گناہ کرتی ہے، توبہ نہیں کرتی، اس قوم کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں حق کی بات بتلائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، پھر بھی ان کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کے کان بند ہو جاتے ہیں تو نہ کوئی ڈرانا اور نہ کوئی دھمکانا، نہ کوئی وعظ اور نہ کوئی نصیحت، نہ کوئی تقریر، نہ کوئی تحریر، نہ کوئی جلسہ اور نہ کوئی مجلس، دینی مجلس انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سوچ لو میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، یہ ہیں عذاب الہی کے اثرات۔ میں گفتگو لمبی کروں تو اسی موضوع پر لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بات لمبی نہ ہو، میں نے اشارہ دیا ہے اور ان زخموں کے اوپر ہم نے ابھی سے علاج یہ کر دیا تاکہ شیطان آپ کو گمراہ نہ کر سکے، اللہ سے دور نہ کر سکے، اللہ سے بدگمان نہ کر سکے، اللہ سے بدزنی آپ کے دلوں میں پیدا نہ کر سکے کہ کیا تم اللہ اللہ کرتے ہو، دیکھو تمہارے اللہ نے یہ کیا، دیکھو یہ کیوں ہوتا ہے۔ یہ ایک مومن کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہی اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ یہ سوچو اور توبہ استغفار کرو۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ سے ڈرو، مطالعہ کریں قرآن کریم کا یہ مہینہ ہے، اللہ نے اس مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کا مطالعہ ترجمے کے ساتھ کریں، آپ کی سمجھ میں پوری باتیں آ جائیں گی اور آپ کو جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی جو مثالیں دی ہیں اس کے ذریعے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آج ہمارا موضوع سخن انہی جرائم اور گناہ کے متعلق ہے، جس کی وجہ سے قرآن و سنت میں کافی وعیدیں اور کافی وارننگ اور کافی انذار وارد ہوئے ہیں۔ اور یہ ایسا جرم ہے جس جرم کا آج میں تذکرہ کرنے والا ہوں، جس جرم کے اوپر آج میں گفتگو کرنے والا ہوں، ایک ایسا جرم ہے جس میں صرف اور صرف ایک ہی قوم ملوث ہے۔ اس کے اندر نہ کوئی یہودی ہے اور نہ ہی کوئی نصرانی ہے اور نہ ہی کوئی کافر و مشرک ہے، بلکہ صرف ایک قوم ہے، ایک ہی انسان ہے جو اپنے آپ کو کلمہ
پڑھنے والا کہتا ہے. کلمہ گو انسان اس کے اندر ملوث ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو گویا اس معصیت اور جرم کی ایک خصوصیت تو وہ ہے، یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں سے متعلق. جس جرم کا تذکرہ آج میں کرنے جا رہا ہوں یہ جرم صرف مسلمانوں سے متعلق. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولو. اب میں آ گیا ہوں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں. میں جس جرم کی پاداش میں قومیں ہلاک و برباد ہوتی ہیں بہت سارے اس کے اسباب ہیں، بہت سارے وہ جرائم ہیں، معصیتیں ہیں، لیکن آج میں صرف ایک معصیت اور ایک جرم کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. جس جرم کی خصوصیت میں نے بتلایا کہ یہ صرف مسلمانوں سے متعلق. شراب، زنا، فحاشی، بے حیائی، بدکاری، اس کے اندر بہت ساری قومیں ملوث ہیں اور بہت ساری قومیں آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں. لیکن آج جس جرم کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اور جس جرم سے ڈرانے جا رہا ہوں اور جس معصیت سے بچانے کی تدبیریں میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں وہ جرم صرف مسلمانوں سے متعلق ہے. نمبر 2، اس جرم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک یہ جرم بڑا ہی لذیذ، بڑا ہی دل نشیں اور بڑا ہی دل فریب ہے. بڑے مزے سے اس جرم کو کرتے ہیں اور بے فکر ہو کر کے سوتے ہیں. شرابی شراب پی کر بے فکر نہیں ہوتا، زانی زنا کر کے بے فکر نہیں ہوتا، چور چوری کر کے بے فکر نہیں ہوتا. لیکن یہ ایسا جرم ہے جس جرم کے کرنے والے بڑے بے فکر ہو کر کے سوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. بڑا لذیذ جرم ہے، بڑا حسین جرم ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ جرم ہم کر رہے ہیں، یا یہ ایسا جرم ہے جس کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا. اور تیسری خصوصیت اس جرم کی یہ ہے کہ اس جرم کے اندر مسلمانوں میں شرابیوں کی اتنی تعداد نہیں ملے گی، زانیوں کی اتنی تعداد نہیں ملے گی، اسی طرح سے روزہ خوروں کی اتنی تعداد نہیں ملے گی، بے نمازیوں کی اتنی تعداد نہیں ملے گی، اسی طرح بے حیا اور بے شرموں کی اتنی تعداد نہیں ملے گی، چوری ڈکیتی کرنے والوں کی اتنی تعداد نہیں ملے گی جتنی تعداد مسلمانوں کی اس جرم کے کرنے میں ملے گی، کرنے والوں کی ملے گی. اور چوتھی خصوصیت اس جرم کی یہ ہے کہ اس جرم میں عوام ہی نہیں ملوث ہیں بلکہ بڑے بڑے جب و دستار کے حاملین اور بڑے بڑے مدرسوں اور دارالعلوموں کے شہادہ اور سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے، شیخ الحدیثیت کے عہدوں پر اور بڑے بڑے مفکرین اسلام کا ٹائٹل لگانے والے اور بڑے لمبے چغے اور داڑھیاں رکھنے والے بھی زیادہ تر اس جرم کے اندر ملوث ہیں. اور میں کہوں اس جرم کے اندر وہ صرف ملوث ہی نہیں بلکہ اس جرم کے داعی بھی ہیں اور اس جرم کی طرف لوگوں کو بلاتے بھی ہیں اور ڈٹ کر لوگوں کو اس جرم کے اوپر جری اور نڈر بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ وہ جرم ہے جس جرم کا نام لے کر اس کی عقیدت و محبت میں یہاں تک کہ اس جرم سے آپ اندازہ لگائیں اتنا حسین اور اتنا خوبصورت جرم ہے کہ اس کی عقیدت و محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بھی خاطر میں نہیں لایا جاتا بلکہ اسے بھی پسے پٹ ڈال دیا جاتا ہے اور موقع ملتا ہے تو جھوٹی تہمتیں اللہ پر اور اس کے رسول پر جان بوجھ کر یا انجانے میں شعوری یا غیر شعوری طور پر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بھی باندھ دیا جاتا ہے. اور وہ بھیانک اور خطرناک گناہ اور جرم جس کی تباہ کاریاں ہمارے ملکوں کو اور عالم اسلام کو اپنے دامنوں کے اندر لیے ہوئے ہیں، لپیٹ میں رکھا ہے، اور بلکہ اس جرم کو جرم بھی نہیں سمجھا جاتا بلکہ ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ اس کی خوبیاں تک بیان کی جاتی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں تک کو ٹھکرا دیا جاتا ہے. میرے عزیزو، پتہ ہے وہ جرم کیا ہے؟ وہ جرم بدعت کا جرم ہے جس کو ہمارے ہاں بہت معمولی سمجھا گیا ہے. بدعت بہت معمولی. زنا کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا مجرم ہے، چوری کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے، لیکن بدعت کرنے والا اس کو ٹھنڈے پیٹوں لوگ برداشت کر لیتے ہیں.
उससे शादी ब्याह करना, उससे रिश्ते नाते करना, उससे लेन देन करना, चोरी करने वाले के घर, ज़िना करने वाले के घर, फहाशी करने वाले के घर आदमी शादी ब्याह करने से रुकता है। लेकिन शिर्क और बिदात हमारी नजरों में इतने हकीर और इतने मामूली हो चुके हैं कि ये करने वालों को हम पक्का मुसलमान, बल्कि ये ढर्रा मार के अपने आप को कहते हैं जी हम तो पक्के सुन्नी। सर से पैर तक शिर्क और बिदात के अंदर डूबा हुआ आदमी अपने आप को सुन्नी सुन्नी चिल्लाता है। आज उसी बिदात का मैं तज़किरा करने लगा हूं, जो 4 लफ्जों का ये मजमुआ हमारे चारों जानिब से हमें अपने पंजे के अंदर और लिए हुए है और हमारे रगो पै के अंदर समा चुका है और जिसके चंगुल में हम फंस चुके हैं। आज के इस इज्तिमा में हम और आप इसकी हकीकत और इसकी मजम्मत कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि उम्मत मुस्लिमा को इस भयानक और खतरनाक जुर्म से बचाया जा सके और इसके ऊपर रोशनी डाली जाए, ताकि लोग इस चंगुल से बाहर निकलें और इस दलदल से बाहर निकलें। मुझे शाह वलीउल्लाह का एक कौल याद आता है। किसी ज़माने में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान बर्रे सगीर के उलमा जिनके रहीने मिन्नत हैं, जिन्होंने कुरान और हदीस की तालीमात से बर्रे सगीर को रोशन किया, मुजल्ला किया, उनका एक कौल याद आता है। उन्होंने एक दफा इरशाद फरमाया कि मेरे नजदीक 100 ज़िना कर लेना, मेरे नजदीक 100 ज़िना कर लेना एक बिदात के काम पर अमल करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। 100 ज़िना कर लेना उतना जुर्म नहीं जितना जुर्म बिदात का इजाद करना और उसके ऊपर अमल करना है। आप सोचिए कितना खतरनाक जुर्म है ये, जिसको आज बड़े खुशी के साथ लोग कबूल करते हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, आओ आज इस बिदात के ताल्लुक से कुछ बातें हम समझते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बिदात के ताल्लुक से क्या बातें बयान फरमाई हैं। एक चीज़ बुनियादी तौर पर मैं आप हजरात के दहनो दिमागों में और तमाम उम्मत मुस्लिमा के दिमागों में ये बिठाना चाह रहा हूँ, मर्द हों या औरतें हों, ये मनहज, ये तरीक़ा और ये उसूल अपने दिमागों में बिठा लो, ताकि कभी कोई शैतान नुमा इंसान तुम्हें गुमराहियत के दलदल में न ले जा सके, कभी तुम गुमराह ना हो सको। ये उसूल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अपने जहनों में बिठा लो। और वो उसूल ये है मेरे अजीजों कि इस्लाम ये कोई मुअम्मा नहीं, ये कोई पहेली नहीं है। इस्लाम ये कोई दीन इस्लाम कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है जिसे लोगों को अपनी अपनी समझ के मुताबिक ख्याली घोड़े दौड़ाने पड़े और जिसकी समझ में कुछ ना आए, इस्लाम कुछ समझ में ना आए, बल्कि वो एक मुअम्मा की शक्ल अख्तियार कर जाए। बल्कि इस्लाम एक वाज़ेह और एक साफ सुथरा दीन और एक साफ सुथरा रास्ते का नाम इस्लाम। दीन इस्लाम की बुनियाद एक पढ़ी जाने वाली किताब जो आसमान से नाजिल हुई है, उसकी बुनियाद उसके ऊपर है। वो किताब जिसका हर लफ्ज वही और कलाम रब्बानी है और जिसे एक अमीन फरिश्ता जिब्रील अमीन उसके जरिए से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने सबसे अच्छे मखलूक़ात में सबसे अच्छे बंदे और रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे मुतहर पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया और अपनी हिदायत के मुताबिक उन्हें दीन के इस पूरे मजमूए पर अमल करने की तलकीन फरमाई और उनके अमल को यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को सारी कायनात और सारी दुनिया के लिए हिदायत और उसवा करार दिया और इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन नमूना है। नबी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है। वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। रसूल जिस बात का तुम्हें हुक्म दे उस बात को ले लो और जिस बात से मना करें उससे रुक जाओ। ये है शरीयत इस्लामिया, जिसमें किसी भी चीज़ पर अमल करने या न करने का ज़र्री उसूल मौजूद है और ज़र्री पैमाना दिया गया है। यानी अमल हुक्म इलाही के तामील और नमूने और उसवे रसूल के मुताबिक होना चाहिए। आपका, हमारा, तमाम कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों का अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और आपके उसवे के मुताबिक होना चाहिए। हुक्म अल्लाह का चलेगा और अमल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। ये दीन की बुनियादी बात है।
جو کتنی سادہ اور کتنی عام فہم ہے کہ آپ حکم مانیں کس کا؟ اللہ کا، اور عمل کس کا کریں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی عمل ہے دین کے بارے میں، اور کتاب الہی ہر چیز کو بیان کرتی ہے، ہر سوال کا جواب اس کتاب کے اندر موجود ہے، ہر زمانے میں اس قرآن کریم کے اندر رعایت موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نبی کے زمانے میں یہ کتاب چل سکتی تھی، آج سائنسی دور ہے، آج ٹیکنالوجی دور ہے، آج یہ کتاب نہیں چل سکتی، یا 50 برسوں کے بعد یا 50,000 برس کے بعد یہ کتاب فیلڈ ہو، نہ، بلکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے آئی ہوئی ہے، جس میں نہ کوئی غلطی ہے، نہ کوئی شبہ، نہ تبدیلی، نہ ترمیم، نہ ابہام، نہ کھٹک، بلکہ ہر نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے یہ کتاب انتہائی عام فہم اور بالکل آسان ہے۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن کی باتیں بڑی ہائی لیول کی ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے 17-25 علوم کی ضرورت ہے، قرآن سمجھنے کے لیے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے، اس کو سمجھو یہ شیطان ہے، اس کو جانو یہ شیطان لعین ہے جو تمہارے رشتے کو قرآن سے توڑنا چاہتا ہے، کاٹنا چاہتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ارے جو یہ کہے کہ میری سمجھ میں قرآن نہیں آ رہا، جو یہ کہے میری سمجھ میں یا تمہاری سمجھ میں قرآن نہیں آ رہا، حدیث نہیں آ رہی، سمجھو یہ اس وقت کا مردود شیطان لعین ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ بھلائی، جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کی، اور جو کہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھو اس کا نٹ بولٹ ڈھیلا ہے، یہ گیا جہنم میں، یہ اب بچنے والا نہیں ہے، الا یہ کہ اس کو کس دیا گیا، کس دیا جائے۔ ہاں تو قرآن کیا ہے؟ بولو، آسان ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی باتیں عام فہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، بکریاں چرانے والے، نوکری بیچارے کرنے والے غلام، گھروں کے اندر غلامی کرنے والے، کھجوروں کی بیجیں چننے والے، کھجوروں کو پانی دینے والے، اللہ اکبر، یہ قرآن ان کی سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ بولو۔ اور آج تم تو بڑی بڑی مشینیں بنا رہے ہو، آسمانوں کے اوپر اڑ رہے ہو، لوہے، لکڑ، پلاسٹک کے جہاز بنا کر اڑا رہے ہو، چاند کے اوپر کمندیں ڈال دی، بڑے بڑے ٹیکنالوجی چیزیں، ٹیکنیکی چیزیں تم استعمال کر رہے ہو۔ پہلے آوازوں کو کیچ کرنے کی کوئی چیز نہیں تھی، آج ہزاروں چیزیں موجود ہیں۔ کیا کیا چیزیں تم ایجاد کر رہے ہو، کیا کیا چیزیں تمہارے دماغوں نے ایجاد کر لی۔ آج یہ سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن سمجھ میں اگر نہیں آتا، آسمان والے کا قرآن نہیں سمجھ میں آتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ میں نہیں آتا۔ اور کیسے آئے؟ جب سمجھ میں آئے گا نا تو عمل کرنا پڑے گا نا، اور عمل کرنا پڑے گا تو مشقت آئے گی۔ اور جو لوگ عمل کر رہے ہیں، اگر وہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ عمل کرتے ہیں، میں نہیں کہتا، نماز پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، ہم سے زیادہ نماز کے پیشانیوں کے گھٹے ان کی پیشانیوں پہ زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کی نمازیں، ان کے روزے بیکار ہیں۔ کیوں؟ بدعت کے رسیاں ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کی بھی سمجھ میں قرآن کیوں نہیں آ رہا؟ وہ یہ جانتے ہیں اگر قرآن سمجھ لیں گے تو پھر جماعتوں کا یہ سلسلہ توڑنا پڑے گا، یہ بیعتیں کیا ہوں گی، یہ گدیاں کہاں سے چلیں گی، یہ خانقاہوں کا کیا حشر ہوگا، پھر یہ پیٹ، یہ شکم، جہنم یہ کیسے بھرے گا میرا۔ اس لیے کہہ دو بیٹا تیری سمجھ میں کیا قرآن آئے گا، 12 برس تک ہم عالم ہو کے سند لے لیے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا۔ اس لیے نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ روشنی ہوگی، اور نہ تاریکی جائے گی، اور نہ تاریکی جائے گی، نہ ہماری روزی روٹی ختم ہوگی۔ اس لیے قوم کو یہ پٹا پڑھایا ہوا ہے، اور انہی صوفیوں نے اور انہی دین کے دروہیوں، دشمنوں نے، شاہ ولی اللہ نے جب فارسی زبان میں پہلا ترجمہ قرآن کریم کا کیا تو قاتلانہ حملہ کیا ان کے اوپر، کہا یہ کافر ہو گیا ہے، قرآن کو کسی زبان میں کیسے ترجمہ کر رہا۔ ان کے علم گلم ترجمے ہوں چلے گا، اللہ رسول کی کتابوں کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کیسٹ ہے، قرآن نہ سمجھنے کے اسباب کیا ہیں۔
पिछले 4 जुमे के खुतबात हैं, इंशाअल्लाह अभी नई निकली है, आप हजरात सुन के पूरे असबाब और इलल क्या हैं वो तमाम सब चीज़ें मैंने बयान की हैं। अर्ज़ करने का मतलब ये है, कुरान जिसकी समझ में ना आए, अहादीस की समझ, वो समझ लो ये शैतान लईन है, इसकी समझ में कुरान और हदीस नहीं आते। और अगर आपके दिमाग में कुरान और हदीस की बातें समझ में आती हैं तो ये समझ लो इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर ज़रूर जाओगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। क्यों? हमारे नबी का फरमान है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ खैर चाहता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। तो ये कुरान बिल्कुल आसान है, इसके आगे पीछे न कोई बातिल का शुबहा है, न किसी झूठ का शुबहा है, न शक है, न रैब की गुंजाइश है। हर बात जची तुली अटल और कायम दायम, गैर मुतबद्दल गैर मुतगय्यर। कुरान मजीद की तफसीर ये इंसानी ज़िंदगी में उसी की तदबीक का नाम शरीयत मोहम्मदी, उसी को शरीयत मोहम्मदी कहा जाता है, जिसकी रात दिन की तरह लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन, जिसकी रातें दिन की तरह रोशन हैं, जो सीधी शाहराह मुस्तकीम है, राह भी सिर्फ एक है, अनेक नहीं है, एक राह बिल्कुल सीधी साफ सुथरी, न कोई खम है, न पेच है, न चौराहे हैं, न गलियां हैं, बिल्कुल सीधी, अंधों के लिए रोशनी, चलने वालों के लिए दलील और रहनुमा मौजूद। कितनी प्यारी राह है जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए छोड़ी है। मेरे भाइयों, यह है तुम्हारा दीन, यह है तुम्हारे दीन इस्लाम की तशरीह, और यह है तुम्हारे दीन इस्लाम की बुनियादी तारीफ, और यही है शरीयत मोहम्मदिया की हकीकी पहचान, जिसके अंदर न कोई गली, न कोई चौराहा, न कोई मोड़, न कोई बैत, न कोई खानकाहत, न कोई पीर, न कोई कादरी, न कोई पादरी, न कोई चिश्ती, न पिश्ती, न लल्लू, न पंजू, न जुम्मन, न जुमराती। समझ आई कि नहीं आई? बोलो। ऐसे न समझो तो ऐसे समझो, बाज़ लोग ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझाना पड़ता है। हाँ, तो उनकी समझ में आ जाती है तो आपकी भी समझ में आ जाए, उनकी भी समझ में आ जाए, लल्लू की भी आ जाए, पंजू की भी आ जाए, जुम्मन की भी आ जाए, शुभरात सबकी समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं? और ये वो दीन है जिसके मुकम्मल होने के बाद अर्श वाला राजी और खुश हो चुका है, अपने रसूल के जरिए उम्मत मोहम्मदिया को सौंप दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी इस नेमत इलाही की तकमील का ऐलान फरमा दिया कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया, और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नेमत की तकमील के लिए ऐलान फरमाया, सही बुखारी की रिवायत, कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम दोनों इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। किताब, एक कौन कौन सी 2 चीजें हैं? एक किताबुल्लाह और दूसरे सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह ये दीन की असल बुनियाद हैं। सारे ही कलमा गो मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं, इन दोनों माखस और मशरब और इन दोनों मंबा और सरचश्मे पर मुत्तहिद और मुत्तफिक हो गए, और यही 2 चीज़ें मिल्लत इस्लामिया की हकीकी बुनियाद करार पाई। इन्हीं की रोशनी में क़यामत तक मिल्लत के सारे मसाइल का हल तलाश किया जाएगा, और मिल्लत इस्लामिया अपने दीनी सरमाए के एतबार से बड़ी सरमायादार करार पाई, जिसे मुस्तकबिल में कहीं किसी मोड़ पर इल्मी अफलास और इल्मी गुर्बत और दीनी रहनुमाई के फुक़दान का एहसास तक नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर छोटी बड़ी बात, हर अच्छी बात किताबुल्लाह में बयान फरमा दी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके उसकी कौली, अमली, तकरीरी हर एतबार से उसकी तशरीह भी फरमा दी है, और ये दीन हर एतबार से कामिल और मुकम्मल हो चुका है, इसमें किसी भी कमी और बेशी की गुंजाइश। ये बुनियाद है, ये समझोगे तो यूं समझो आधा दीन क्या पूरा दीन समझ में आ गया। जब तक ये अकीदा नहीं होगा तब तक कभी तुम मुसलमान हो सकते? हाँ, मोमिन होने के लिए शर्त यह है कि आपके दिमागों में, दिलों में यह अकीदा हो कि हमारा दीन और इस्लाम मुकम्मल है, कामिल है, अब इसमें कोई कमी बेशी करने की किसी को गुंजाइश, न किसी पीर को, न किसी फ़कीर को, न किसी इमाम को, न किसी मुहद्दिस को, न किसी शेख को, न किसी आलिम को, और क़यामत तक किसी को अथॉरिटी हासिल। ये अकीदा रखना ज़रूरी है। अब इसके बाद कभी भी और कोई शख्स भी दीन में कोई ऐसी चीज़ ईजाद करता है जो जरूरत और सबब के बावजूद है जरूरत, उसके बावजूद दीन के इन दोनों
सर चश्मों में मौजूद नहीं या उसकी मिसाल मौजूद नहीं, तो ऐसे शख्स को क्या कहा जाएगा? कज़्ज़ाब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दज्जाल, झूठा, इफ्तरा करने वाला कहा जाएगा। ये मुफ्तरी है, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर बहतान बांध रहा है, और उसका ये अमल अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक उनकी तरफ से मरदूद होगा। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। हमारे लाए हुए इस दीन में, हमारे लाए हुए इस दीन में कोई शख्स नई बात का इजाफा करे जो इसमें मौजूद नहीं है तो वो मरदूद है। वो काम भी मरदूद है जो उसने ईजाद किया है, और वो शख्स भी मरदूद और लानती है जिस शख्स ने उसको ईजाद किया है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं बिदात की तारीफ करूंगा थोड़ा थोड़ा, अभी आगे बढ़ते रहे। हाँ, अभी हम करीब आ रहे। एक मौलवी की तकरीर में सुन रहा था, 4-5 दिन पहले की बात। रतनपुर कोई जगह है, कह रहा कि कारी हनीफ रतनपुरी को न भूलना। उसने अपना नाम लिया तो उससे मुझे नाम याद आ गया। कहा बहुत सारे लोग आते हैं, हर बात की दलील मांगते हैं, कुरान की दलील दो, हदीस की दलील दो, कुरान की दलील दो, सुन्नत की दलील दो, हदीस की दलील। एक वहाबी नजदी आ गया और लोगों ने मुझे बुला लिया, कारी हनीफ रतनपुरी साहब को बुलाओ। कहने लगा तीजे के ऊपर दलील दो, स्वयं के ऊपर दलील दो, ग्यारहवीं के ऊपर दलील दो, रजब के कूड़ों पे दलील दो। किसकी दलील? कहा कुरान की दलील दो, हदीस की दो। कहा मैं पहुंच गया उसके पास। कहा क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? कहा कुछ नहीं मौलवी साहब, ये कूड़ा भर रहे हैं, ये 11वीं कर रहे हैं, ये तीजे कर रहे हैं, ये दोयम कर रहे हैं, ये कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ा रहे हैं, ये गुंबदें बना रहे हैं, ये चिराग जला रहे हैं। हमने कहा दलील दो तो ये हमसे बहस कर रहे हैं। कहा अच्छा तो तू दलील मांगी है इनसे? बोले हाँ। कहा अच्छा किसकी दलील चाहिए? बोले कुरान और हदीस की दलील चाहिए। कोई बोले और कोई दलील नहीं चलेगी? बोले कोई दलील नहीं चलेगी। बोले तेरा घर किधर है? मौलवी ने कहा, मैंने उसको पूछा तेरा घर किधर है? कहा मेरा घर इसी शहर में। कहा उसका दरवाजा किस तरफ है? कहा मशरिक की तरफ है। कहा किस कुरान की आयत में और हदीस में लिखा हुआ तेरा दरवाजा मशरिक की तरफ? दलील दे। कहा बस इतना सुनना था, वो दलील हो गया। सोच, ये दलील है। ये क्या है? ये आलिम है, रब्बे काबा की कसम है, चैलेंज कर रहा है कि 1 करोड़ दूंगा। शायद जिंदगी में उसने देखा भी ना होगा 1 करोड़। कहा जहां कहीं भी वहाबी नजदी नजर आए, कारी हनीफ रतनपुरी को बुला लेना। तो उसने कहा जब मैंने उसको ये दलील दी तो वो वहाबी नजदी बोलता है, कहता है कि लगता है आप बहुत बड़े आलिम हैं। कहा लगता है आप बहुत बड़े आलिम हैं? कहा हाँ, इसमें क्या शक है? कहा मैं जाहिल आदमी हूं, मैं आपसे क्या बहस करूं? कहा बे तू जाहिल है, तू इतनी देर टिक गया। अरे कोई वहाबी नजदी आलिम होता तो इतना देर भी न टिकता। तू तो जाहिल था इसलिए टिक गया, मेरे सामने आलिम नहीं टिकता। हमने कहा वाकई भाई, ऐसी जहालत के सामने आलिम क्या बात करें? तो ये दलीलें। अब जब दीन की बातें आती तो अल्लाह के रसूल ने, याद रखो बिदात के बारे में तुमसे कहेंगे कि ये शर्ट पहनना बिदात, ये टोपी लगाना बिदात, ये चमड़े का जूता पहनना बिदात, ये पैंट पहनना बिदात, ये शलवार पहनना बिदात। तुम कहोगे क्यों बिदात? तो कहेंगे कि भाई अल्लाह के नबी में थे, अल्लाह के नबी के ज़माने। कहेंगे तू भी बिदात, तेरी माँ भी बिदात, तेरी बहन भी बिदात, तेरा बाप भी बिदात, तेरा दादा भी बिदात। आप कहोगे क्यों बिदात? तो वो कहेगा मौलवी इसलिए बिदात कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे ही नहीं, तो जब रसूल के ज़माने में थे ही नहीं तो तुम हुए बिदात। अब क्या करोगे आप? ये आपकी गलती है, उसकी तो गलती जो है सो है, वो जानबूझ करके मामले को छुपा रहा है। आपकी गलती क्या होती है कि आप बिदात को ऐसे ही कह देते हैं, ये बिदात उसको कहते हैं जो रसूल के ज़माने में न रही ना। ये बिदात की तारीफ नहीं है, ये गलत तारीफ है, ये सही तारीफ नहीं है। बिदात की सही तारीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक याद रखो, इससे बढ़ के सही तारीफ और कुछ हो सकती? जिसे नबी ने बता दिया हो उससे बढ़ के क्या हो सकता? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। मन अहदस, जिसने एहदास किया, ईजाद किया, फी अमरिना, हमारे लाए हुए इस अम्र में, हुक्म में, दीन में। नबी क्या लेके आए? सोने का पहाड़ लेके आए? जमीन आसमान लेके आए? क्या लेके आए? बोलो। दीन लेके आए। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हक़्क़ि, वो अल्लाह
جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا. ہاں اللہ کے نبی دین لے کے آئے, حق لے کے آئے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہمارے لائے ہوئے اس دین میں, کس میں, دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کرے فَهُوَ رَدٌّ, تو وہ مردود ہے, وہ چیز بھی مردود ہے اور وہ آدمی بھی. ہاں تو ٹوپی پہننا دین ہے؟ بولو. بعض جاہلوں نے بنا رکھا ہے, ہاں ٹوپی نہ پہنو نماز ہی نہیں ہوتی, ٹوپی نہ پہنو نماز ہی نہ, ان سے کہو چڈی نہ پہنو تو نماز نہیں ہوتی. جب ٹوپی پہننے سے نماز نہیں ہوتی, چڈی بھی پہننے بغیر پہنے نماز نہیں ہوتی, تو کتنے مولوی چڈی پہنتے ہیں؟ کوئی دین ہے یہ؟ جوتا نہ پہنو, جوتا پہننا دین ہے؟ بولو. پولیسٹر کے کپڑے پہننا دین ہے, گھڑی پہننا دین ہے, بس پہ سواری کرنا دین ہے, جہاز پہ بیٹھنا دین ہے, ٹرین پہ بیٹھنا دین ہے؟ ہم اور آپ دین ہیں؟ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے. میں نے بھی بتایا دین کیا ہے, رب کا قرآن ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ دو دین ہے. اس دین میں کوئی آدمی ایسی چیز کا اضافہ کرے اور جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ رہی ہو, اسے ثواب سمجھ کر کے کرے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت. یہ یاد رکھو, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ بہت بھیانک اور خطرناک بیماری ہے. لوگ اس کی طرف آپ کو نہیں بتاتے. آپ کے مولوی, میں نہیں کہتا آپ پتہ نہیں کس مذہب کے دین کے ماننے والے ہو, ہمارے یہاں یہ بھی ایک بدعت ہے نا, وہ فلانے مذہب کا ہے, وہ فلانے مذہب کا ہے, وہ فلانے مذہب کا ہے, اس مذہب کا مولوی فلاں ہے, اس مذہب کا مولوی فلاں ہے, اس مذہب کا مولوی فلاں ہے. لگتا ہے ان کی قبروں میں مولوی جا کے سوتا ہے. تمہارے مردوں کے ساتھ مولوی سوتا ہے؟ بولو. جس رسول کو تم قبر میں بلاتے ہو اس رسول کا دین ہی نہیں مانتے. کہتے ہیں نا ہر قبر میں رسول آتے ہیں, ہر قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی پہنچتے ہیں, نہ اس شیخ عبد القادر جیلانی کھانے پینے کے لیے مانگتے ہیں, عشق عشق محبت کا نام لے کر, باقی اس کو نہیں مانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے. ہاں کو اور کی میں کتنا بڑا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہاں وہاں جب کی آتی ہے تو اپنی چلتی. ہمارے مولوی نے فرمایا, فلانے امام نے فرمایا, فلانے پیر نے فرمایا, فلانے حضرت نے فرمایا, وہ تو اتنے بڑے امام, وہ تو اتنے بڑے. بھئی تم نے بنایا ہے ان کی تعریفیں کر کر کے. اللہ رسول نے ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل حجت تو نہیں اتاری. تم جس کو چاہو بڑا کہہ لو, جس کو چاہو اوپر پڑھا دو, جس کو چاہو مان لو, جس کو چاہو جھوٹ سچ کر کر کے اس کے پیچھے چلو. لیکن بڑا کون ہے؟ بڑا وہ ہے جسے رب نے بڑا بنایا. معزز اور محترم وہ ہے جسے اللہ نے سند دی. مکرم اور محترم وہ ہے, مقتدا اور رہنما اور پیشوا وہ ہے خلق کا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتدا اور رہنمائی کی سرٹیفکیٹ دی ہو, اور جس کے بارے میں فرمایا ہو کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. میرے مقتدا کے, میرے رہنما, میرے بنائے ہوئے نبی کے پیچھے چلو گے. نبی کے پیچھے چلنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے پیچھے چلنا.